مسافر کی نماز بس یا ٹرین یا ہوائی جہاز میں وہ کیسے ادا کرے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور نماز قصر سے مراد کیسی نماز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح معلوم ہو گئی کہ ہر نماز اپنے وقت پر ہی ادا کی جائے گی، دو نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ایک ہی وقت میں۔ فقہ حنفی کے مطابق یہی مسئلہ ہے، یعنی مغرب اور عشاء یا ظہر اور عصر۔ ہاں البتہ اس کی صورت اس طرح ہو سکتی ہے کہ ظہر کو آخر وقت میں اور عصر کو اول وقت میں، یا ایسے مغرب کو آخر وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں پڑھ لیا جائے تو وہ اپنے ہی وقت میں ادا کی جائیں گی، لیکن ان کو ایک وقت میں اکٹھا کرنا درست نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا پھر معنی کیا ہے کہ جبکہ ہر نماز اپنے وقت پر فرض ہے۔ اب رہی یہ بات، ایک مسافر ہے، وہ اب مجبور ہے کہ وہ گاڑی میں سفر کر رہا ہے، یا ٹرین میں ہے، بس میں ہے، یا ہوائی جہاز میں ہے۔ اب اس صورت میں اب ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے بس میں اس کے تو نہیں کہ وہ گاڑی کو رکوا کر یا ٹرین کو یا اسی طرح ہوائی جہاز کو تو پھر وہ نماز ادا کرے۔ تو اس صورت میں جب کوئی صورت بھی نہ ہو، یعنی بس وغیرہ یا ٹرین کو رکانے کی، یا اسٹیشن پر اتنی دیر ٹھہرتی نہیں کہ بندہ تسلی کے ساتھ نماز پڑھ سکے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسانی پیدا کی گئی ہے کہ وہ نماز قصر پڑھے گا اگر مسافر ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ گاڑی کے اندر ہی اگر کوئی بھی اور صورت نہ بن رہی ہو تو گاڑی کے اندر ہی یا ٹرین کے اندر یا ہوائی جہاز کے اندر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ نماز کی فرضیت اور اہمیت اسی سے یہ جان لیجئے کہ کس قدر اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اہم اور خاص ہے اس کی ادائیگی اپنے وقت پر ادا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرمایا دیا اور واضح فرما دیا کہ نماز ہر ایک اپنے اپنے وقت پر فرض ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ سفر کے دوران نماز کو مختصر یعنی چھوٹا کرنے کا شرعی حکم اور اس کے بارے میں مختلف علماء کرام کی رائے کیا ہے، جان لیجئے۔ قصر کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا، کہ قصر کہتے ہیں نماز کو کم کر کے پڑھنا، مختصر کر کے پڑھنا۔ All the 4 rakats of Zohar, Asr as well as Isha should be shortened to 2 rakat. قصر کیا کہ جن نمازوں کی 4 رکعتیں نا فرضوں کی وہ 2 پڑھنی۔ فجر اور مغرب کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے وہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ سفر کے دوران سنتیں یا نوافل ادا کرنے کا حکم۔ تو دوران سفر آپ سنت مؤکدہ تک چھوڑ سکتے ہیں۔ And during traveling, you should not offer any sunnah except the sunnah of the Fajr. کوئی بات نہیں، پڑھ لے حرام نہیں ہوتا، مگر صحیح سنت یہ ہے کہ 2 سنتیں فجر کی اور وتر جو ہے نا ان کے علاوہ چھوڑ دینی چاہیے۔ کتنے کلومیٹر پر بندہ مسافر ہوتا ہے؟ 3 فرلنگ کہ ان کو سفر کرنا ہے۔ اس نیت سے یہ اگر نکلے ہیں تو جب اپنے شہر کی آبادی سے باہر ہو جائیں گے نا تو نماز قصر شروع ہو جائے گی۔ ہے کہ اگر آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جائیں گے تو آپ مسافر بن گئے، یعنی آپ اپنے شہر کے باہر 78 کلومیٹر دور جانا چاہتے ہیں تو شہر سے باہر نکلتے ہی آپ قصر شروع کر دیں گے۔ مسافت کے لیے 3 فراسخ کا ذکر آیا ہے، یہ 9 عربی میل بنتے ہیں، عام 11 میل بنتے ہیں، کلومیٹرز کے حساب سے 21 یا 22 کلومیٹرز بنتے ہیں۔ جب اتنا انسان سفر کرے تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ قصر ہو جائے گی بشرط یہ کہ وہ ارادہ رکھتا ہو 43 یا 44 کلومیٹر آنے اور جانے کا کم سے کم۔ جب 44 کلومیٹر آنے جانے کا سفر بنتا ہو آپ کے علاقے سے تو وہاں آگے آپ نماز قصر پڑھیں گے۔ اور یہ بات جو ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے اجتہادی۔ جب آپ کو یہ واقعی یقین ہے کہ آپ غریب الوطنی کی حالت میں ہیں اور اپنے شہر سے دور ہیں تو آپ قصر کریں گے،
کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ سفر کی کیفیت میں ایک آپا دھاپی ہے. آپ نے جہاز پکڑنا ہے, آپ نے گاڑی لینی ہے, آپ بس میں سوار ہو رہے ہیں, آپ کسی ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک سفر کے اندر ہوتی ہے آپا دھاپی کی کیفیت. یہ ایک ڈاکٹر ہے مثال کے طور پر, وہ آپریشن تھیٹر میں جانا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. کوئی مشکل پیش آ گئی, کوئی پرابلم پیش آ گیا, اس کا فیصلہ آپ کر لیں. یہ اللہ کی دی ہوئی ایک رعایت ہے. اس کے لیے میرے نزدیک اس بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ گئے ہیں اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے سفر کی کوئی حد مقرر نہیں کی. جو قول ہیں وہ 1 میل سے لے کر 96 تک ہیں, لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے. اللہ رسول نے صرف کہا جب زمین میں تم سفر کرو. وہ عقل عام پر چھوڑ دیا کہ ہر شخص جانتا کہ سفر کی کیفیت کس وقت طاری ہوتی ہے. میں سیر کے لیے 2-4 میل بھی گھوماؤں, کبھی بھی نہیں خیال آئے گا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں. جب گھر والے بھی جانے کہ 4 پیسے جیب میں ڈالیں اور اپنے آج کے کام کار کو چھوڑ کر یہ کہیں جا رہا ہے, یہ سفر کی کیفیت ہے جس کو ہر کوئی جانتا. قصر نماز کے لیے شہر کی حدود. مثال کے طور پہ آپ ابھی شہر کی حدود باہر نہیں نکلے, چاہے ارادہ آپ کا 500 کلومیٹر دور جانے کا ہو, آپ ابھی مسافر نہیں ہوں گے. شہر میں جب تک آپ رہیں گے تو آپ زمین کے دوسرے کنارے پر بھی جا رہے ہیں نا, تو اپنے شہر سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. شہر بڑا ہے, مثلا لاہور, کراچی وغیرہ, یہ بہت بڑے شہر ہیں. تو یہاں حد ترخص کیا بنے گا؟ یہاں حد ترخص یہ بنے گا کہ آپ کا جو علاقہ ہے, جو آپ کا ٹاؤن ہے, جو آپ کا ایریا ہے, اس کی دیواریں نظر نہ آئے, اس کی آذان سنائی نہ دے. تو یہ تقریباً 4 کلومیٹر, 4 سے 5 کلومیٹر یا ایسے, یعنی ایک متعین نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی مقدار ہے, لیکن احتیاطاً 4 سے 5 کلومیٹر کے بعد جا کے بڑے شہروں میں حد ترخص شروع ہوتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, مولا علی علیہ السلام جب کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے, کوفے میں داخل ہونے سے پہلے نماز قصر پڑھ کے پھر داخل ہوتے تھے. سر کوفے میں داخل ہونے سے پہلے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں ان کا گھر پہنچ ہی گیا تھے 4 ہی پڑھا, وہ اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتے تھے. امام بخاری یہ صحیح بخاری میں لے کے ہیں سیدنا علی کے بارے میں. اتنا فاصلہ طے کر لے تو قصر شروع کر دے. جب اپنے شہر سے باہر نکل جائے نا تو پھر کلومیٹروں کی ضرورت نہیں. شہر سے آپ باہر نکلے تو جو پہلی نماز آئے گی وہ قصر کرے. گاؤں سے نکلے باہر, وہاں بھی قصر شروع. مسافر ہونے کے لیے کتنے دن ٹھہرنے کی مدت ہے؟ اب جہاں پہنچے اس میں اگر 15 دن اور 15 راتیں ان کو قیام کرنا ہے یا اس سے زیادہ کرنا ہے تب تو یہ پوری پڑھیں گے. اگر اس سے کم کرنا ہے تو پھر قصر کریں گے. کسی شہر میں آپ نے 15 دن کی نیت کر لی تو جس ٹائم نیت کی ہے اس ٹائم سے آپ کتنی رکعت پڑھنا شروع کریں گے؟ 2 رکعت. جب تک 15 دن ایک جگہ پہ نہ ہو قصر ہوتی ہے. بس بار بار یعنی آج تک آپ کو ایک جگہ اگر 15 دن کی نیت ہے قیام کی, پھر آپ مسافر نہیں ہیں, پھر نماز پوری پڑھیں گے, ورنہ قصر پڑھیں گے. اور مدت قصر میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے اور بڑا لمبا چوڑا اختلاف ہے, مختلف دلائل ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 1080 سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن قیام فرمایا. سفر میں تو قصر کرتے رہے, جب ہم 19 دن قیام کرتے تو قصر کرتے, اور اگر زیادہ رہتے تو نمازیں پوری پڑھتے. ایک جگہ رک گیا 10 دن کے لیے, آپ جا رہے ہیں مثلا لاہور سے کراچی جا رہے ہیں, آپ نے وہیں 10 دن رکنا ہے, تو اس صورت میں آپ کی کراچی میں نماز پوری ہوگی, قصر نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے وہاں 10 دن رکنا. اس طرح صحیح مسلم صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 19 دن تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا تھا, یعنی 19 دن سے زیادہ ہوگا پھر. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں 15 دن کا قول بھی ملتا ہے. یہ مختلف ہی ہے. آپ 100 دن رہیں, 10 دن رہیں, 20 دن رہیں, اگر گھر وہاں نہیں لے جاتے یا نوکری کے لیے وہاں نہیں ٹھہرتے, یہ بھی دن کوئی اللہ رسول نے نہیں مقرر کیے. اس لیے جتنے دن جی چاہے آپ وہاں رہیں. ہاں ارادہ اگر بدل گیا کہ ہمیشہ میں یہاں ہی رہوں گا یا یہاں نوکری کروں گا, پھر لگ کچھ کہتے ہیں نہیں 4 دن کے لیے ٹھہرے, زیادہ امام جی کے, کچھ 10 دن کہتے ہیں, کچھ 14 دن کہتے ہیں. ابن عباس 18 دن کہتے ہیں کہ مکہ میں ہم 18 دن رہے, قصر کرتے رہے. اس سے زیادہ اگر ٹھہریں گے تو پوری پڑیں گے, مگر یہ بھی ان کا خیال ہی, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما تو نہیں دیا کہ اگر ہم اس سے زیادہ ٹھہرتے تو پھر نہیں کرنا تھا قصر. تو اس بارے میں بھی ابن قیم کا قول بالکل ٹھیک ہے کہ نہ مسافت متعین ہے, نہ یہ اقامت کی مدت متعین. اور اگر قیام کی مدت طے نہ ہو, اور اگر پتہ نہیں ہے
ये भी होता होगा कि कितने दिन में ये वो जो भी इनको कार्रवाई करनी है, तो ये उमूमन 2-3 दिन के लिए दूसरे शहरों में जाते होंगे। तो ऐसी सूरत में जबकि पता ही नहीं है, लेकिन ये होता है कि मैं अभी बस काम निपटा और मैं वापस मुल्तान चला जाऊंगा, तो ऐसी सूरत में भी ये कसर ही करेंगे। जिस दिन आपने नियत की कि आज के बाद से मैं 15 दिन यहां ठहरूंगा, पिछले दिन काउंट नहीं होते कि अब 15 दिन तो चूंकि ठहर ही चुका हूं तो अब मैं पूरी शुरू कर दूं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले दिन जो आपने 15 गुजारे वो कंफ्यूजन में गुजारे हैं। तो ऐसी कंफ्यूजन में 15 दिन क्या 15 साल भी गुजार देंगे तो 2 रकतें ही पढ़ेंगे, सफर वाली नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, एक आदमी ने नीयत नहीं की, लेकिन 15 से भी 20 दिन हो गए, आज जाता हूं, कल जाता हूं, आज जाता हूं, फिर वो भी कसर पड़ेगा। और ये भी अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सहाबा के फतावा मिलते हैं कि जब अज़रबैजान की जंग के लिए, रशिया के लिए वो जा रहे थे हज़रत उस्मान के दौर में, तो आजकल करते हुए 6 महीने गुजर के बर्फबारी नहीं रुक रही थी, तो उन्होंने 6 महीने कसर पड़ी। कि अगर आदमी तय ना कर सके कि मैं यहाँ कितनी देर ठहरूंगा, काम काज ही ऐसा पता नहीं आज हो जाए, फिर तो सारे इमाम मानते हैं ना कि 6-6 महीने 2-2 साल सहाबा ने कसर की है। जितना जी चाहे ठहरे, अगर वो इरादा ही कर ले कि मैंने यहाँ घर दर बना लिया या वहाँ मुलाजमत के लिए चला जाए या कोई कारोबार, फिर अलग बात, वरना कुछ दिन ठहरने से वो मुसाफिर होने से क्यों निकल जाएगा कि 3 दिन में मुसाफिर नहीं, 4 दिन में मुकीम है फलां है, ये कोई बातें नहीं। सच्ची बात यही है कि अगर ऐसी बात होती तो अल्लाह के रसूल खुद ही फैसला कर दे। सफ़र के दौरान नमाजों को इकट्ठा करके ये ऐसे ज़ोहरैन या मगरिबैन अदा करना से ही असर का वक्त शुरू होने वाला हो, उससे पहले आप ज़ोहर पढ़ लें और फिर फ़ौरन असर का वक्त शुरू हो जाएगा तो फ़ौरन आप असर पढ़ लें। बाकी अइम्मा के नज़दीक तो ज़ोहर को क़ज़ा करके असर में ले जाना भी जायज़ है, लेकिन इमाम हनीफ़ा के नज़दीक ज़ोहर को डिले करना और असर को ज़रा पहले टाइम पे ले आना, ताकि 2 नमाज़ें इस तरह से जमा हो जाएं। यानी हर नमाज हो तो अपने टाइम पे रही है, लेकिन ज़ोहर बिल्कुल लास्ट टाइम पे और असर बिल्कुल अव्वल वक्त में हो रही है। और ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ना साबित है, तो ये किसी रिवायत में बिल्कुल बेगुबार ऐसी कोई रिवायत नहीं है जिससे ऐसा मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर को बिल्कुल क़ज़ा कर दिया हो, बल्कि इसके ख़िलाफ़ रिवायत मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नमाज़ों को इकट्ठा कभी भी नहीं किया सिवाय मुज़दलिफ़ा में हज के मौके पे। तो और बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर किसी उज़र के भी 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी हैं, और वो तमाम अइम्मा उसका मतलब यही बयान करते हैं कि वहाँ इकट्ठी का मतलब यही है कि ज़ोहर को डिले किया और असर को इब्तदाई वक्त में लेकर गए। तो हम कहते हैं कि जैसे वहाँ 2 नमाज़ों इकट्ठे करने का मतलब ये नहीं कि क़ज़ा कर दिए हैं, क्योंकि ये तो सबका इजमा इस पर कि बिला वजह तो आप ज़ोहर को क़ज़ा करके असर में ले जा ही नहीं सकते। तो अगर हम ये तावील उस हदीस में नहीं करते कि 2 नमाज़ें इकट्ठी इस तरह से पढ़ी हैं, तो फिर तो हदीस का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो तो इजमा के ख़िलाफ़ हो जाता है। यानी फिर इसका मतलब ये होता है कि जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, कि नमाज़ मोमिनीन पर मुक़र्रर औक़ात में फ़र्क है, उसका फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। खैर, ये जो 2 नमाज़ें इकट्ठी करना का जो मसला है, इस पर मैं दलाइल से और डिटेल में हवालों के साथ इंशाअल्लाह दोबारा ये नहीं एक नया क्लिप रिकॉर्ड करवाऊँगा। अभी चूँकि आपने सवाल ये नहीं पूछा, तो लेकिन मैं इसलिए ये थोड़ी डिटेल मैंने बयान कर दी कि जैसे ही जवाब आता है ना, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि इनको तो हदीस का नहीं पता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सफ़र में हमेशा नमाज़ें इकट्ठी पढ़ा करते थे और ज़ोहर को असर में और मगरिब को इशा में और या मगरिब इशा इकट्ठी पढ़ लिया करते थे। तो ऐसा नहीं है, इस पर भी हदीसें मौजूद हैं कि ये इकट्ठी किस तरह से हुआ करता था। वो मैं इंशाअल्लाह एक नया क्लिप इस पर मुदल्लल रिकॉर्ड करवाऊँगा। अभी आप ये समझें कि आप सफ़र में ये कर सकते हैं कि ज़ोहर की नमाज आप थोड़ा डिले करें, और जब ज़ोहर का वक्त क़ज़ा होने वाला हो तो आप उस वक्त ज़ोहर पढ़ें क़ज़ा होने से पहले और फिर फ़ौरन असर पढ़ लें, और शाफ़ी वक्त के मुताबिक आप असर पढ़ लें। यानी इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के नज़दीक मिसले अव्वल में जो सऊदी अरब का जो टाइम है, यानी जल्दी ज़रा असर की नमाज, वो भी सफ़र में आप कर सकते हैं। इस तरह से आप नमाज को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेना ये जायज़ नहीं है। आपको चाहिए कि आप किसी भी तरह सफ़र के दौरान गाड़ी कहीं साइड पे लगाएं और उतरें और क़िबला रुख होकर आप नमाज़ पढ़ें। अलबत्ता नवाफ़िल और सुन्नतें आप बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे सवार होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे बैठे बैठे नमाज़ पढ़ लिया करते थे नवाफ़िल। तो आपके लिए भी ये जायज़ है कि आप सवारी पे बैठे बैठे यानी गाड़ी में बैठे बैठे नफिल नमाज आप पढ़ सकते हैं, सुन्नतें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज के लिए आपको बहरहाल उतरना पड़ेगा। और अगर कभी ऐसा है कि गाड़ी आपके इख्तियार में नहीं है, आप कोई पब्लिक बस में जा रहे हैं या ड्राइवर कोई और है और आपने पूरी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया, वो आपको नमाज़ पढ़ने ही नहीं दे रहा है किसी सूरत में,
کیونکہ نماز قضا کرنا آسان نہیں ہے، یاد رکھیں. اگر سفر میں نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ 4 کی 2 نہ کر دیتے. یہ 4 کی 2 اس لیے کی ہیں کہ قضا کا آپشن ختم کر دیا جائے اور ہم نماز کو آدھا کر دیں کہ اب تم یہ نہ کہو کہ مجھے جلدی ہے، تو اللہ کہہ دیں گے کہ بھائی جلدی ہے تو 2 پڑھ لو. اللہ نے یہ کہہ دیا ہمیں، تو اسی وجہ سے کہ قضا نہ ہو. تو یاد رکھیں اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. اسلام کی علامات میں سے نماز پڑھنا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. وہ وقت گزر گیا تو وہ قضا ہے، وہ ادا نہیں ہے پھر. تو اس لیے آپ حتی الامکان ڈرائیور سے لڑا کریں، کوشش کریں، اس کو سمجھائیں بھائی ہم نے نماز بہر صورت پڑھنی ہے. پہلے ٹکٹ کرانے سے پہلے یہ سوچ لیں جو کوئی بس میں سفر کر رہا ہے کہ یہ نمازوں کے لیے روکیں گے یا نہیں روکیں گے. میرا تو معمول ہے اگر کبھی میں بس میں سفر کرتا ہوں تو میں پہلے وہاں کی مینجمنٹ سے بات کرتا ہوں کہ بھائی نمازیں ہمیں ہر قیمت پہ اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے، اس میں ایسا نہ ہو کہ ڈرائیور نماز قضا کر دے. یہ پہلے سے بات کر لی جائے. پھر بھی اگر آپ نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا اور بس ڈرائیور یا کار کا ڈرائیور گاڑی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ایسی جگہ ہے کہ ڈینجرس ہے، وہاں آپ گاڑی روکتے ہیں تو خطرہ ہے کہ جیسے بعض کنٹریز میں کینیڈا وغیرہ میں ٹیمپریچر مائنس میں گیا ہوا ہوتا ہے، اس میں یہ ڈر ہے کہ گاڑی روک کے آپ باہر اترے تو وہ پھر آپ کی زندگی کی آخری نماز ہوگی، اس کے بعد آپ جمے ہوئے یعنی اندر آئیں گے آپ. تو ایسی سخت کنڈیشن میں بھی کوشش کریں کہ اگر بس ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، کار ہے تو پھر وہاں کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے. پھر جیسے تیسے پڑھ لیں، لیکن پھر فرض نماز کو آپ بعد میں لوٹائیں بھی، نوافل کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسی مجبوری میں جیسے ہم جہاز میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جہاز میں کوشش کریں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، لیکن اگر جہاز کا عملہ کسی صورت میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا تو پھر آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے فرض پڑھ لیں، لیکن پھر اس فرض کو آپ بعد میں لوٹا لیں. آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچ سکے.